جو شخص ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس رات میں قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اس رات کو فرمایا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن زیادہ تر جو قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ رات 27ویں شب ہی ہے۔ لیلۃ القدر کا عدد بنتا ہے وہ 9 بنتا ہے۔ لیلۃ القدر اس کا جو عدد آ رہا ہے وہ 9 ہے، اور لیلۃ القدر سورہ قدر میں 3 مرتبہ ریپیٹ ہوا، اس مناسبت سے بنتے ہیں 27۔ 9 کو 3 سے اگر ہم ملٹیپلائی کریں کیا بنے گا؟ 27ویں شب۔ اور دوسرا 7 کا عدد بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، یعنی 7 زمینیں 7 آسمان، اگر ہم ہفتے کے دن گنیں تو وہ بھی 7 ہیں، بیت اللہ کے چکر بھی 7 ہیں، تو اس لیے 7ویں شب جو ہے یعنی آخر عشرے کی 7ویں شب، تو وہ کون سی شب بنتی ہے؟ 27۔ مبارک رات ہے بہرحال۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ امتوں کے احوال میرے حضور بیان فرما رہے ہیں، اور ایک ایسے شخص کا ذکر کیا کہ وہ بنی اسرائیل میں ایسا نوجوان تھا، ایسا عابد کہ جس نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو وہ اللہ کا ذکر کرتا، پوری رات عبادت کرتا، اور دن میں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا۔ ایسی عبادت۔ تو جب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے حضور، پہلے کی امتوں کے جو افراد تھے ان کی تو عمر بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، ایج بھی بہت زیادہ تھی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تو تبلیغ کی ہے، تو عمر کتنی ہوگی ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، اور وہ اتنی محنت سے منہمک ہو کر عبادت کرتے تھے۔ ہماری تو عمریں بھی کم ہیں، ہمیں تو اتنا ٹائم نہیں ملتا، 60-70 سال عمر ہے ہماری، اس میں بھی کچھ سونے میں، کچھ فکر معاش میں، تو بچتا کیا ہے؟ تو وہ تو سبقت لے جائیں گے ہم سے نیکیوں میں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو تھوڑا سا میرے آقا کریم غمگین ہوئے۔ ابھی حضور بیٹھے ہی تھے کہ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو وہ تحفہ عطا کیا، وہ شب عطا کی کہ اگر کوئی اس رات میں عبادت کر لے اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر ملے گا۔ ایک رات اللہ کی رحمت تو ڈھونڈتی ہے، بار بار ہمیں موقع دیتی ہے کہ آ جاؤ، آؤ تو صحیح۔ کبھی رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں کہ ہر سال آخری عشرہ آتا ہے، جو ہیں ذوق والے، جو قدر و منزلت جانتے ہیں، وہ تو آخری عشرے میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ لو لگا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اکیلے بیٹھ کر اکیلی ذات کو تلاش کریں، تنہا بیٹھ کر تنہا ذات کو ڈھونڈتے، بیٹھ جاتے ہیں۔ جس طرح گھر بار چھوڑتے ہیں لوگ ساری چیزیں، تو وہ اعتکاف میں بیٹھ کر اسی طرح منہمک ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ موقع دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ شب ہماری زندگی میں آج آ گئی ہے، اور آپ دیکھیے کہ اللہ کرے کہ صحت و سلامتی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ آئندہ ہمیں یہ شب نصیب ہو۔ مگر پچھلے سال کچھ دوست ایسے تھے یہاں پہ، ہمارے ایک اسلم صاحب آتے تھے، تو اور کئی دوست ایسے آتے تھے جو اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ رخصت ہو گئے، کیا پتہ۔ اور آج کی رات تو بڑے نازک فیصلے بھی ہوتے ہیں، تو ان راتوں کو خاص طور پر عبادت میں گزارنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی مبارک شب ہے یہ، کہ اللہ رب العزت نے اس رات کی عظمت میں پوری سورہ قدر نازل فرمائی۔ قرآن کریم کی میں پوری ایک سورہ ہے، سورہ قدر۔
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ شب ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور کیا فرمایا میرے رب نے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور جبریل اللہ کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے فجر ہونے تک، ساری رات۔ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے، مغرب کی نماز جیسے ہی ہوتی ہے، فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نزول ملائکہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی شخص اگر سمندر میں کشتی پہ بیٹھ کے بھی عبادت کر رہا ہو، وہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہو، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی گھروں میں عبادت کر رہا ہو، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی مسجد میں ہے، کوئی کسی جگہ بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، وہ ملائکہ وہاں آ جاتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس سے ڈبل تو ویسے ہی فرشتے پہلے سے موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کرامن کاتبین ہے نا، پہلے سے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ 2 فرشتے پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں جو اعمال لکھتے ہیں، 2 تو وہ ہو گئے۔ پھر کچھ ایسے اللہ رب العزت نے سیاح فرشتے بنائے ہیں کہ وہ زمین پر ویسے ہی گھومتے ہیں کہ جہاں کوئی ذکر کی محفل سجی ہو، وہ اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ تو اس کے علاوہ ہو گئے، یعنی جتنے انسان بیٹھے ہوئے ہیں اس سے ڈبل ویسے ہی فرشتے ہیں۔ اور پھر وہ ملائکہ الگ ہیں جو ایسی محافل میں آتے ہیں اور ان کو اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں۔ اور پھر اس رات میں خاص کر جبریل امین کے ہمراہ فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے، اور ان کی تعداد کے بارے میں کہا گیا کہ اتنی تعداد ہوتی ہے کہ زمین کے سارے ذرے کنکر ملائیں تو اس سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہوتی ہے۔ اور وہ آ کے سلام کرتے ہیں، باقاعدہ ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو میرے بابا جی تھے، میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا بابا جی یہ فرشتے ہم نے سنا آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ملتے ہیں، کیسے پتہ چلے؟ مطلب فیل کیسے ہو؟ کہنے لگے ہاں یہ تو ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور سلام بھی کرتے ہیں، سلامتی دیتے ہیں اور ہاتھ بھی ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن پتہ کیسے چلے؟ کہنے لگے بیٹا ان کو پتہ لگتا ہے، ایک بات پہلے یاد رکھو، قدر والوں کے لیے ہر رات شب قدر ہے۔ کیا فرمانے لگے؟ قدر والوں کے لیے ہر رات شب قدر ہے۔ وہ کسی بھی رات کو مس نہیں کرتے، وہ ہر رات کو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں، ذکر نیم شبی ان کا ویسے ہی جاری رہتا ہے، اور وہ ہر رات عبادت کرتے ہیں، اور جب شب قدر آتی ہے تو وہ اس کو بھی پا لیتے ہیں۔ تو جو پورا سال اس رات کے انتظار میں ہوتا ہے اسے محسوس بھی ہوتا ہے، فرشتوں کا سلام بھی وہ سنتا ہے اور اس مصافحے کو بھی محسوس کرتا ہے۔ کیفیات ہوتی، جو سارا سال اسی میں منہمک رہے تو اسے محسوس ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہم جیسے دنیا دار لوگ ہیں جو سارا سال جو ہے وہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، بلکہ ابھی آپ دیکھیے کہ جہاں لوٹ سیل لگی ہے نیکیوں کی، لوگ کہتے ہیں بازاروں میں سیل لگی ہوئی ہے، چلیے۔ ارے بھائی ایسے خریداری ہو رہی ہوتی ہے ان ایام میں، ایسا لگتا ہے کہ مفت میں بٹ رہا ہے سارا، اور ایسا لگتا ہے کہ پورے سال یہ ملے گا ہی نہیں، صرف انہی دنوں میں ملے گا۔ بازاروں میں جو رش ہے، کہتے ہیں وہاں سیل۔ میں نے کہا سیل وہاں نہیں، وہاں تو لوٹنے کی سیل ہے۔ اگر سیل دیکھنی ہو تو یہاں آ کے دیکھو، رحمتوں کی سیل ہے یہاں پہ۔ تو جب فرشتے کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس وقت اس کی دل کی حالت بدلنے لگتی ہے، اس کی آنکھوں میں نمی آنا شروع ہو جائے گی،
اور وہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس میں ایک گداز پیدا ہو جائے گا، آنکھوں نم ہو جائیں گی، دل نرم ہو جائے گا. جب وہ ذکر کر رہا ہوگا خود بخود اس کی فیلنگ چینج ہو جائے گی. تو یہ علامات بتائی گئیں کہ فرشتے اس کے قریب آ گئے ہیں اور اس سے مصافحہ کر رہے ہیں یا اسے سلام کر رہے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ جس رب نے آنکھ عطا کی ہے نظارہ بھی اسی نے بنایا ہے، جس نے کان دیے ہیں نغمہ بھی اسی نے عطا کیا ہے. تو کبھی مانگیں اس سے کہ وہ سماعت بھی نصیب ہو اور وہ آنکھیں بھی نصیب ہو. اقبال عظیم والی بات کہ اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں. تو وہ کیفیات میں رہتے ہیں، جو ہر وقت اسی کیفیت میں ڈوبا رہتا ہے، اس پہ ہمیشہ کرم جاری رہتا ہے. یہ نصیب کی بات ہے. دیکھیں کوئی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی 10 دن وہاں کما رہا ہے، کوئی یہاں کما رہا ہے. اپنا اپنا نصیب ہے نا. کوئی وہاں مصروف ہے، کوئی یہاں مصروف ہے. کسی کو وہاں فرصت نہیں ہے، کسی کو یہاں فرصت. مگر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہم نے زندگی کا مقصد صرف یہ سمجھ لیا کہ اچھے کپڑے پہننا اور اچھے اچھے کھانے کھانا اور سونا. بس یہ 3 کام ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. پیسے بھی اسی لیے کماتے ہیں کہ اچھے اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کھانے کھائیں اور مزے سے ہم سوئیں. یہ 3 کام ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی کے مقاصد میں شامل ہو گیا من حیث القول. جو فوڈ ہم پورا سال نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھا جاتے ہیں. وہ جو گوداموں میں اشیاء خرد و نوش جو سڑ رہی ہوتی ہے پورا سال، میرے بیپاری دوست ہیں وہ کہتے ہیں وہ بیسن، وہ دالیں جو پورا سال جو ہے وہ مطلب کوئی خریدتا نہیں ہے، وہ بھی ہم رمضان میں بیچ دیتے ہیں پیس کے، اور لوگ اس کو بھی کھا جاتے ہیں. تو گودام کے گودام کھا جاتے ہیں. جو پورا سال نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے ہیں، تو خوراک بڑھ جاتی. اچھا بھائی رمضان کے ان آخری ایام میں ہی خریداری ہوگی، اس کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. رمضان سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان مقدس راتوں کو وہ بازار میں جا کے ہمارا کلچر بن گیا ہے. جہاں رحمتیں لوٹنی ہیں وہاں پہ وہ ضائع ان راتوں کو کر دیا جاتا ہے. مولانا روم علیہ رحمٰن نے ایک بہت خوبصورت حکایت لکھی. کہتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک ہیرا ملا. سنار کے پاس گیا، کہنے لگا کہ جی مجھے یہ ہیرا ملا ہے، اس کی چیک کریں کیا مارکیٹ کیا ہے، ویلیو کیا ہے اس کی. اس نے کسوٹی پہ اس کو چیک کیا. وہ کہنے لگا بھائی یہ تو اتنا انمول ہیرا ہے کہ اگر پورا بازار بھی تمہیں دے دیا جائے جب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. بڑا نایاب ہے. تم ایک کام کرو، بادشاہ وقت کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس کی صحیح قیمت دے دیں. وہ بادشاہ کے پاس پہنچا. بادشاہ نے چیک کروایا تو جو مشیر تھے، وزیر تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اپنا تخت و تاج بھی دے دینا تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. بادشاہ کہنے لگا بھائی مجھے تو یہ ہر قیمت پہ چاہیے. اب تو اس بادشاہ دل آ گیا. بادشاہوں کا دل آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بھی بادشاہ سلامت کا اگر دل آ گیا کسی چیز پہ تو پھر تو رات کو 12 بجے بھی کام ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بس دل آ گیا بھائی، ان کا موڈ ہے، ہو گیا، موڈ بن گیا ان کا، کرنا ہے. بادشاہ سلامت جو ٹھہرے. تو بادشاہ نے کہا جی مجھے یہ کسی بھی قیمت پہ چاہیے. وزیر نے کہا اچھا ایک کام کریں، مجھے موقع دیں، میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں. مشیروں کا تو کام یہی ہے کہ بادشاہ کا دل آیا، اب انہوں نے جواز نکالنا ہے، حل نکالنا ہے اس کا، کوئی نہ کوئی تو انہوں نے پیش کرنا ہے معاملہ. وہ اس شخص کے پاس آیا، کہا بھائی یہ ہیرا آپ مجھے دے دو. اس نے کہا مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ کہا بدلے میں آپ ایک کام کرو، صبح کو آ جانا، جب صبح سورج نکلنے سے پہلے آ جانا، منہ اندھیرے آ جانا. کہنے لگے کہ محل کے سارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہوں گے اور صبح سے لے کر غروب آفتاب تک تم جو اس محل سے لے جانا چاہو لے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا. یہ قیمت ہے اس ہیرے کی، ہیرا ہمیں دے دو، یہ ڈیل کر لیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، کوئی روکے گا نہیں. بولا کوئی نہیں روکے گا، تمہیں جو چاہیے لے جاؤ. اس نے کہا بھائی یہ ہیرا لیجیے،
میں صبح آ جاؤں گا۔ اب رات کو وہ جا کے لیٹا اور کروٹیں، کبھی اس کروٹ کبھی، اب کسی کی صبح لاٹری نکلنے والی ہو، اس کو رات کو نیند آئی۔ وہ جب صبح ہوئی تو وہ شخص پہلے ہی بھاگا وہاں سے، محل کے پاس پہنچا تو دیکھا واقعی سارے دروازے کھلے ہوئے۔ وہ اندر جانے لگا، کسی نے اس کو نہیں روکا، وہ اندر گیا۔ اب وزیر نے کیا کام کیا؟ اندر 3 کام کیے اس نے۔ پہلے اس نے کیا کیا کہ اندر جا کر جیسے ہی انٹر ہوئے، ایک سامنے جو ہال آیا اس میں اس نے بہترین قسم کے کپڑے ٹانگ دی، بہترین قسم کے کپڑے ٹنگے ہوئے۔ یہ شخص جیسے ہی داخل ہوا، اس نے کہا یار ابھی تو صبح صبح کا وقت ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، ایک کام کریں پہلے ذرا کپڑے تو پہنے۔ اب اس نے پوشاک ایک پہنی، دوسری اتاری تھی، جو سامنے شیشہ لگا ہوا تھا قداور شیشہ، اس میں دیکھتا کہ میاں شہزادے معلوم ہوتے ہیں، خاندانی نواب لگ رہے ہیں بھائی، نہیں یہ اچھا نہیں ہے، یہ والا اچھا ہے۔ دوسرا تیسرا، ایک اس کو بڑا پسند آیا، کئی گھنٹوں کے بعد اسے ایک لباس پسند آ گیا، اس نے کہا یہ پرفیکٹ ہے، اب بالکل ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو جب آگے گئے تو وزیر نے کیا کیا، انواع و اقسام کے جو ہے وہ کھانے چنوا دیے اس نے، بہترین شیرمال، کوفتے، بریانی، ساری چیزیں جو ہے وہ لگوا دی۔ اب ایک بات بتائیں، ایک بندہ رات بھر کا بھوکا ہو، سویا ہوا بھی نہ ہو، اور اتنے سارے کھانے لگے ہوئے ہوں تو ہوگا کیا؟ وہ تو ٹوٹ پڑا اس پہ، کبھی یہ کھا رہا ہے، کبھی وہ کھا رہا ہے، کبھی وہ کھا رہا ہے۔ کبھی اس نے ایسے شاہی کھانے کھائے نہیں تھے، بلکہ دیکھے نہیں تھے اس نے، اب مختلف کھانے کھا رہا ہے۔ وہ کھا پی کے جب وہ سیر ہوا تو اب اس نے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، اس نے دیکھا اب گنجائش نہیں ہے، اب مزید آگے چلتے ہیں۔ جب آگے والے ہال میں گیا تو ایک اور منظر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس نے دیکھا بہترین شاہی جو ہے وہ بیڈ لگا ہوا ہے، اور خدام اور کنیزیں پنکھا لے کر وہ سب کھڑے ہوئے ہیں کہ آئیے بادشاہ سلامت، آئیے تشریف رکھیے، لیٹیے۔ اب سوچیں کہ جو رات بھر کا جاگا ہوا ہو اور پھر اس کے بعد پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا ہوا ہو تو تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ سونا ہے۔ اس نے کہا بھائی ابھی تو صبح کے 8-9 بجے ہیں، تو بہت ٹائم ہے، 1-2 گھنٹے ذرا اس بستر کا بھی ذرا مزہ لیتے ہیں۔ وہ لیٹا، جیسے ہی لیٹا خدام نے پنکھا جھلنا شروع کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے۔ اب اچانک اسے فیل ہوا کہ کوئی اس کو جگا رہا ہے، وہ اٹھا، اس نے کہا بھائی چلو بھائی ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اٹھ کے کبھی یہ اٹھا رہا ہے، کبھی وہ اٹھا رہا ہے، نہ بات سنیں، غروب آفتاب کا ٹائم ہو گیا، گیم از اوور، ختم۔ میں نے ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بھئی آپ نے نہیں کیا، آپ کو تو پورا موقع ملا تھا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے سمجھا کہ بھئی بہترین لباس پہننا ہے، اور بہترین جو ہے وہ خوراک کھانی ہے، اور بھی سونا ہے مزے سے، بس یہ مقصد یہ ہے میرا، یہ 3 کام ہے وہ آپ نے کیے، مجھے تھوڑا سا تو موقع دے دو۔ نہیں، اس نے کہا نہیں میں تو لوں گا۔ اٹھایا، اس کو اٹھا کے محل کے باہر پھینک دیا، چل، شرافت سے نہیں سمجھ رہا، چل اب ایسے چل۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حکایت میں جو سبق ہے وہ بڑا اہم ہے، کہ زندگی کا جو مقصد ہے، اگر وہ شخص جس کے پاس انمول ہیرا تھا، وہ انمول ہیرا تمہاری زندگی ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، یہ انمول ہیرا ہے، اب اس کے بدلے میں تم کیا حاصل کرتے ہو یہ تم پر ہے۔ وہ شخص چاہتا تو سارا دن چیزیں جمع کرتا رہتا باہر، تھوڑا سا کھا لیتا، کوئی مناسب لباس پہن لیتا، اور بیٹھ کے تھوڑا سا آرام بھی کر لیتا، لیکن وہ اس کا فوکس وہیں رہتا، سامان اٹھا کے باہر رکھتا رہتا۔ جب شام کا وقت ہوتا اسے نکالا جاتا
تو اس کے پاس اتنا جمع ہو چکا ہوتا کہ وہ اگلی زندگی آسانی سے کے ساتھ آرام کے ساتھ گزار سکے. لیکن اس نے اس بات کو نہیں سمجھا اور اس نے اس مقصد کو نہیں سمجھا اور اپنے اس قیمتی اور انمول ہیرے کو اس شخص نے ضائع کر دیا. تو یہی حال دوستو ہمارا ہے کہ یہ 3 چیزیں جو ہے نا، اس پر ہم اس ہیرے کو ضائع کر رہے ہیں: خوراک، سونا اور لباس. بس یہی ہماری زندگی کا مقصد اور حاصل زندگی بن گیا ہے. دیکھیے جب موت کا وقت آتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے اتنا وقت دے دے کہ میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں. نہیں، اب ٹائم نہیں ہے. اچھا اتنا تو موقع دے دو مجھے کہ میں فرشتوں رکو مجھے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے دو، 1 مرتبہ الحمدللہ کہنے دو، 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنے دو. نہیں. اچھا میں نے بہت پیسہ جمع کیا ہوا ہے، بہت سارا سرمایہ ہے میرے پاس، تھوڑا سا مجھے صدقہ تو کرنے دو، کچھ تو مجھے خرچ کرنے دو. نہیں، جو کرنا تھا آپ نے کر لیا. اب چلنے کا وقت ہے. شرافت سے نہیں جاؤ گے جب بھی لے جائیں گے، لے کے تو انہوں نے جانا ہے. تو اس وقت ٹائم بھی ہے، موقع بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی اپنے جوش پر ہے کہ فرمایا آج کی رات لیلۃ القدر میں جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، قیام کرے، اللہ اسے بخش دیتا ہے.